الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ومن علینا بنبیہ المجتبی وعلى آلہ التقى والنقى وأصحابہ أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سونے نبی دے ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سونے نبی دے ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سونے نبی دے ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ. مل کے کہہ دو واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. مومن تے فرضے کی فرض ہے؟ مومن تے فرض ہے جیتے چل دیے اے زبان بولے
ہر پل ہمیشہ ہر صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ کہہ دو سبحان اللہ جنہ سب کفر دے ہن زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گوڑے جنہ سب کفر دے ہن زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گوڑے دریا جنانوں تیرا صحابہ دریا جنانوں تیرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ساڈا ایمان صحابہ ساڈی جان صحابہ ساڈا ایمان صحابہ ساڈی آن صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ پہلا تو پہلے جڑے چار یار پہلا تو پہلے جڑے چار یار صدیق عمر تے او غنی قرار صدیق عمر تے او غنی قرار ہیں چرچے جناتے ہر جا صحابہ چرچے جناتے ہر جا صحابہ چرچے جنا دے ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ساڈی جان صحابہ ایمان صحابہ ساڈی جان صحابہ ایمان صحابہ ساڈی جان صحابہ ایمان صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ اللہ اکبر کون صحابہ آ مسلمانہ تو انہوں دساں کون صحابہ اللہ اکبر نماز پڑھنے والے کو نمازی کہا جاتا ہے جہاد کرنے والے کو غازی کہا جاتا ہے فیصلے کرنے والے کو قاضی کہا جاتا ہے قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے لیکن محبت کے ساتھ ایمان کی حالت میں محبوب خدا کی زیارت کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ کون صحابہ پوری دنیا کے غوث کتب ابدال کلندر سارے اکٹھے ہو جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کم از کم درجے والے صحابی کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کون صحابہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ نے ازل دے وچ سارے دلاں دا ملازہ کر جو چھڑیا ہے سارے دلاں نو ویکھیا ہے پر فرمایا میرے صحابہ دے دلاں نو بھی حضور نے ویکھیا ہے تے میرے حضور دے صحابہ تو ود کے چنگا کسے دا دل ہی نہیں پایا ہے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا
صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ اقم علیہ حدن، یا رسول اللہ مجھ پر حد کو جاری کیجئے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، جرم ہو گیا ہے، مجھ پر حد کو جاری کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے کی بارگاہ میں جب وہ جرم بیان کرنے لگا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ پھر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اقم علیہ حدن، حضور مجھ پر حد کو جاری فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او صحابی کیا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے؟ کیا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے؟ فرمایا جی ہاں حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا پھر رب نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جس نے ایک نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھی، جس نے ایک سجدہ میرے نبی کے پیچھے کیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جو ساری زندگی میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، میرے محبوب کے ودعا والے مکڑے کی زیارتیں کرتے رہے، ان صحابہ کی اللہ نے شانوں کو کتنا بلند کیا ہوگا۔ پھر اس لیے کہتے ہیں واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ، سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ۔ کون صحابہ نے؟ فرمایا جڑے نبی علیہ السلام دے نال نال جدوں جہاد دے شرکت کردے نے، گھوڑیاں تے بیٹھتے نے، گھوڑاں دیاں ٹاپاں تو سماں تو جڑی گرد اڑتی، اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ انہاں دیاں قسماں کیویں کھا رہا ہے۔ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پھر کون سارے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ، سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ، سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ۔ میں آکھا تیری کسی کمپنی دی مور تیری چیز تے لگی ہوئے، حکومت دی مور لگی ہوئے تے تیرے نزدیک بڑی کو قابل فخر ہوندی ہے، بڑی مضبوط ہوندی ہے، بڑی قابل اعتماد ہوندی ہے، بڑی قابل اعتماد ہوندی ہے۔ میں آکھا جڑی چیز دے اوتے جس دے اوتے محبوب علیہ السلام دی نگاہ لگی ہوئے، فرمایا جے دے اوتے مصطفیٰ دی نگاہ لگی ہوئے، وہ بے مصطفیٰ دی مور لگی ہوئے، پھر وہ اللہ دی بارگاہ وچ او چیز او صحابہ کتنے مقبول ہون گے۔ اس لیے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تو بڑی اور شان کی ہے، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اب ان سے راضی ہے۔ یہ ہیں ہمارے صحابہ، ہماری جان صحابہ۔ آقا علیہ السلام کی جس نے بھی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور اسی حالت کے اوپر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ہاں جی، ایک نگاہ بھی جس نے بر کے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اس کو محدثین نے صحابی لکھا اور فرمایا صحابی کی شان یہ ہے کہ سارے زمانے کے اولیاء، غوث، کتب، ابدال، قلندر سب اکٹھے ہو جائیں، وہ میرے صحابی کے کسی کم از کم والے درجے والے صحابی کی شان کو بھی پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام، ہم یہ یاد رکھیے، میں شروع میں بیان گفتگو شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ ہم حضور کے صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ جواب ایک ہی ہے، حضور کی وجہ سے۔ ہم نے حضور کی اہل بیت کو مانا حضور کی وجہ سے، ہم نے حضور کے صحابہ کی عزت کی حضور کی وجہ سے۔ بس حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو، اے تواڈے وچوں فرمایا تم سب میں بہترین میرے صحابہ ہیں۔ ہاں جی، جب سے ہم نے یہ فرمان سنا ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہو گئے، اور جب سے حضور نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قرآن ایک میری اہل بیت ہے، تب سے ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہو گئے۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کے بھی خادم، ہم فاروق اعظم کے بھی نوکر، ہم عثمان غنی کی دہلیز کے بھی نوکر منگتے اور مولا علی کی دہلیز کے بھی خادم۔
حضور کے ہر صحابی کے خادم جی، کیوں کہ جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی وہ اب ہماری آنکھوں کی تارہ ہو گئی، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں جو میرے حضور کے پیارے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کون صحابہ؟ ہاں جی، جن کی صبح بھی ہوتی ہے تو اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کی زیارت کرتے ہیں، اور شام بھی اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کی زیارت کرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت حضور کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے کمال والے ہیں، قربان جائیں ان کے رستے، اس رستے پر چلنے والے ذرات کے اوپر بھی کہ جن کو لمحہ لمحہ میرے حضور کی صحبت سے اللہ نے نواز رکھا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، دیکھیں دنیا کے اندر ایک کلیہ ہے، وتیرہ ہے جی، کہ کہتے ہیں نا جی یہ میرا دوست ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور جو میرے دوست کا دوست ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں۔ ایک نسبت دیکھی جاتی ہے دنیا کے اندر، ہیں جی۔ فرمایا یہ بندہ میرا رشتہ دار ہے، اور اس کا آگے یہ بیٹا ہے، یہ مجھے بھی پیارا ہے کیونکہ یہ میرے رشتہ دار کا بیٹا ہے، یہ میرے عزیز کا بیٹا ہے، یہ میرے قریب کا بیٹا ہے۔ تو ہم اس ہر رشتے سے حیا رکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ جس سے بندے کا کوئی نہ کوئی تعلق ہو۔ تو میں نے کہا جس سے مصطفیٰ کی نسبت ہو۔ حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں ہم، کتنا پیار کرتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور سے پیار کرتے ہو تو جس سے حضور پیار کرتے ہوں، اور جو حضور سے پیار کرتے ہوں پھر وہ ہمیں کتنے پیارے ہوں گے، ہاں جی۔ پھر وہ ہماری آنکھوں کے تارے کتنے عظیم بلند ستارے ہوں گے جن کو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ لوگوں سن لو، کوئی تخصیص نہیں، فرمایا میرا جڑا بھی صحابی، جو بھی صحابی قیامت تک، فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے، آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے، درخشاں ستارے، ہاں جی۔ فرمایا کہ یہ ہیں میرے صحابہ ستاروں جیسے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا ان میں سے جس کسی کی بھی اقتداء کرو گے، پیچھے چلو گے، اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ ہیں حضور کے صحابہ، اس لیے ہم کہتے ہیں واہ واہ صحابہ، ہاں جی، کہ آپ کی عظمت کو سلام صحابہ، ہاں جی۔ ہم وہ والے نہیں، ہاں جی، ادھر نقص نہیں نکالا کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں جس نے ایک پل بھی میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اب وہ اس فرمان کے تحت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گی اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ اچھا، ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، اس میں خالق کائنات نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، ہیں جی۔ ہم کسی چیز کی اہمیت کو بعض اوقات مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ یار یہ چیز ہے نا، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ ہے، کہتے ہیں نا یہ چیز یہ ایسی چیز ہے جیسا کہ یہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز کے ساتھ ممثل لہو ہے، جس کے ذریعے اس کو ممثل کیا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے، وہ اس سے کم نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ جس سے تمثیل دی جاتی ہے وہ اس سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ہاں جی، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، آمینو ایمان، کافروں سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، یہاں حضور کے غلام فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا یہاں پر ناس سے مراد حضور کے صحابہ ہیں۔ تو ان جیسا ایمان لاؤ، پھر مانا جائے گا ان جیسا۔ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ حضور کے غلام مومن ہو گئے، ایسا ایمان لاؤ، ایسے ایمان والے بنو۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسا کہ میرے حضور کے غلام ایمان لائے۔ انہوں نے کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں؟ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ، انہوں نے کہا کہ جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے ہم ان کی طرح ایمان لائیں۔ قرآن نے کیا خوب جواب دیا، جی الا انہم ہم السفہاء، جو میرے حضور کے غلاموں کو اس طرح غلط الفاظ کہیں، فرمایا وہ خود بے وقوف، احمق اور نادان ہیں۔ لہٰذا حضور کے صحابہ کو غلط وہی کہتا ہے، لعن طعن وہی کرتا ہے جو خود بے وقوف ہو، اور بے وقوف جو ہوتی ہے جس کی عقل نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہوتی، یعنی ہر طرف منہ اٹھا کے مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا الا سن لو، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہ جو میرے حضور کے غلاموں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں نا، یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حضور کے غلاموں کی شان کتنی ہے جی۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
ہیں جی انہاں دی شان اے ہوئے، اتنی عظیم شان ہے، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ رب سے راضی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں جس سے رب راضی ہو جائے پھر وہ تصور تو بانے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول، کتنے عظمت اور بلندی والا مقام رکھتا ہوگا۔ جس سے رب راضی اور بندہ منہ چڑھائے تو فرق کوئی نہیں پینا۔ جب مالک راضی ہے، جب مالک شانہ بیان کرتا پہ تو پھر کوئی چوڑا اٹھ کے جنہ مرضی بکواس کرے، وہ دی بکواس کرنے کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ ہم تو حضور کے صحابہ کی شانوں کو قرآن سے بیان کریں گے۔ تو قرآن کے اندر جگہ جگہ فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ حضور کے غلام ایمان لائے۔ تو یا علماء فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس آیت میں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا سمندر، ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، شانوں کا بیان ہو رہا ہے اس کے اندر، ہیں جی۔ جیسا کہ سب سے پہلا مسئلہ علماء فرماتے ہیں جو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ان کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بتایا ہیں جی، جو خود بے وقوف اور کافر ہیں وہ میرے صحابہ، حبیب کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ جو خود کافر ہیں، جو خود بے وقوف ہیں، جن کو خود ہی عقل نہیں ہے، وہ میرے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ فرمایا الا انہم السفہاء، یہ تو ایسا ہوا نا کہ جناب والا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ والی بات ہوگی کہ خود اپنے اندر کوئی حیثیت ہے نہیں، اپنا کوئی جناب والا نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی مقام ہے، اور اتنے بڑے بڑے ہستیوں کو کے حوالے سے بھونکنا یہ ایسا ہی ہے کہ چاند کو دیکھ کر کوئی تھوکے تو چاند کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ستاروں کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ تھوک پلٹ کے اپنے منہ کے اوپر آتا ہے۔ مطلب تو یہ حضور کے صحابہ چمکتے ستارے ہیں جن کے بارے میں اگر یہ بھونکتے بھی رہے نا تو حضور کہ صحابہ کی چمک دمک میں کوئی بھی فرق نہیں آتا، بلکہ اللہ ان کی شانوں کو اور بیان کر رہا ہے اور بلند کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر القرون کرنی، فرمایا کہ زمانوں کے اندر سب سے بہتر جو زمانہ ہے نا وہ میرا زمانہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھائی جا رہی ہے بار بار زمانے کی۔ اس زمانے سے مراد، امام راضی نے بھی ایک توجیہ لکھی کہ اس زمانے سے مراد زمانہ مصطفیٰ مراد ہے۔ تو فرمایا خیر القرون کرنی، سب زمانوں کے اندر بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد بہترین زمانہ وہ ہے جو اس زمانے سے ملا ہوا ہے، اور وہ زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، حضور کے غلاموں کا زمانہ ہے۔ میں نے کہا جس زمانے کو میرے حضور کے غلاموں سے نسبت ہو جائے، میرے مصطفیٰ نے سارے زمانوں سے بہترین زمانہ اس کو قرار دیا۔ میں نے کہا جس کی نسبت سے زمانہ قریب ہو جاتا ہے اس زمانہ جناب والا معزز ترین ہو جاتا ہے، نسبتوں والا عظمتوں والا ہو جاتا ہے، تو ان صحابہ کی عظمتوں کا مقام کیا ہوگا جن کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، ان کی شانوں کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کا عقیدہ کیا ہوتا تھا؟ بڑا ہی ادب، اتنا ادب کہ اس جیسی مثال کوئی اس کے علاوہ لائی نہیں جا سکتی۔ جی قریش کا جو نمائندہ بن کے آیا تھا کفار کی طرف سے بن کر آئے تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے بڑا مشہور واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب آئے تو حدیبیہ کے مقام پر حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں لگے ہوئے ہیں، ایسی تعظیم کر رہے ہیں جی، ایسی تعظیم کر رہے ہیں کہ نہ رطوبت نیچے گرنے دیتے ہیں، نہ کلی کا پانی نیچے گرنے دیتے ہیں، نہ وضو کا پانی نیچے گرنے دیتے ہیں، ذرات کو اٹھاتے ہیں اور اپنے چہروں پر ملے جاتے ہیں، اپنے چہروں پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، ہاں جی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ واپس پلٹ کر لوگوں کو پیغام سنائے، کہا ہے لوگو باخدا میں بادشاہ کے درباروں اور کیسر و کسرا اور نجاشی کے محلات میں گیا ہوں، خدا کی قسم اتنی تعظیم ان بادشاہوں کی بھی نہیں ہوتی جتنی کہ محمد کے صحابہ، حضور کے صحابہ حضور کی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یار، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔
تو کہنے لگے کہ میں نے تو اتنی کسی شاہوں کے درباروں میں بھی اتنی تعظیم نہیں دیکھی ہے جی جتنی کہ حضور کے دربار میں حضور کی دیکھی ہے، اور صحابہ کی جتنی میں نے تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے اتنی تو میں نے کسی بادشاہ کے میں نہیں دیکھی ہے جی۔ آپ نے فرمایا جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے جب گرنے لگتا ہے تو اس کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایسے آگے بڑھتے ہیں جیسا کہ آپس میں جنگ ہو جائے گی، جیسا کہ آپس میں جنگ لڑ پڑیں گے، اس قدر آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جو حضور کے غسالے کا اتنا ادب کرتے ہیں، گرتے ہوئے پانی کا اتنا کرتے ہیں، وہ حضور کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ پانی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رطوبت آپ نکالتے اپنے جسم اقدس سے جدا کرتے تو وہ آگے لے کر چہروں پہ ملتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے آج کتنی بھی محبت ہو لیکن ان چیزوں سے لوگ گن کھا جاتے ہیں، لیکن حضور کے صحابہ ہیں جی اس کو بھی ہاتھوں سے مل کے اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے تھے۔ تو یہ کہیں قرآن کے اندر نہیں آیا ہے، لیکن یہ صحابہ نے کر کے دکھایا کہ جو محبت ہوتی ہے وہ پوچھ کے نہیں کی جاتی، وہ بن پوچھے اور بن بتائے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی زاویہ اور پیمانہ نہیں ہے، لیکن حضور سے پیار کرنا ہے تو بن دیکھے پیار کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے محبوب جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آ کے آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، فرمایا ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، اتنی سختی سے بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون إِلَّا الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا جنہاں نے آ کے میرے حضور دی بارگاہ وچ، نبی دی بارگاہ وچ اپنی آوازاں نو پست کر لیا ہے، روک لیا ہے، اپنی ساواں نو روک لیا ہے، فرمایا انہاں دے دلاں نو اسی تقوی دے واسطے بھی چن لیا ہے تے انہاں دے واسطے بخشش بھی ہے تے بڑا ہی عظیم اجر رکھ دیتا ہے۔ کنہاں دے واسطے؟ واہ واہ صحابہ، سونے نبی دے وزراء صحابہ، یہ وہ صحابہ ہیں جی۔ فرمایا کہ یہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تقوی کی دولت اسے دیتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا ادب کرتا ہے، جو حضور کا ادب، اور حضور کا ادب پھر ایسے کیا جب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہوں، مولا علی پاک ہوں، جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو ایسے کلام کرتے جیسا کہ کوئی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتا ہے، ایسے کلام کیا کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، یعنی کیوں کہ میرے رب نے منع کر دیا، جب منع کر دیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا حضور کے صحابہ اس پر عمل نہ کرے، ادھر سے حکم آتا تھا اور فوراً عمل ہوتا تھا۔ یہ تھے میرے حضور کے صحابہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، ادب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ حضور سے بات کروں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن آپ فرماتے ہیں آپ کی ہیبت کے سبب حضور کا مقام، عزت، مرتبہ، فرمایا وہ بات میں 2 سال تک نہ پوچھ سکا۔ اتنا ادب، اتنا کمال کا ادب ہے جی۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سارے جہان سے پیارے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے احترام کی وجہ سے کبھی بھی آنکھ بھر کے آپ کی طرف دیکھ نہ سکا، کبھی بھی آنکھ بھر کے میں نے حضور کو دیکھا نہیں، ادب کی وجہ سے۔ یہ حضور کا ادب تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ قابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے۔ یہ ایک صحابی تھے حضرت قابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ہیں جی، تو آپ نے ایک پیغام بھجوا کر ان کو بلایا
جب وہ آپ کے گھر کے دروازے کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ فرمایا ان کی شکل، ان کا چہرہ میرے حضور سے ملتا ہے۔ تو جو نسبت کا اتنا حیا کرتے ہیں وہ حضور کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ تو اس لیے ہم حضور کی صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کو میرے حضور سے نسبت حاصل ہوئی ہے۔ دوستان مکرم، اسی طرح صحابہ کرام اتنا ادب ہے، اتنا کمال کا ادب ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کبھی نام لے کے نہیں پکارا۔ کیسے پکارتے؟ جب رب نے قرآن میں نہیں پکارا۔ جب بھی حاضر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پر قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان۔ اور یہ کہا کرتے تھے بنفسی انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے آپ ایک راہب کے پاس گئے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے ایک آخری راہب کے پاس گئے، پوچھا کہ بتاؤ اب مجھے ہدایت کہاں سے ملے گی، معرفت کہاں سے ملے گی، سچائی کہاں سے ملے گی، حق کہاں سے ملے گا؟ راہب کہنے لگا کہ اب تجھے یہ مزید کسی سے نہیں ملے گا۔ ہاں تجھے ایک علاقہ بتاتا ہوں جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، وہاں پہ کھجوروں کے درخت بھی بڑے کثرت سے ہیں، اور وہاں مسلمانوں کا ایک آخری نبی آ رہا ہے۔ حضور عرض کی حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی علامات فرمایا ان کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ہدیہ قبول کریں گے اور جناب والا صدقہ نہیں کھائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری شرط بیان کی، فرمایا یہ کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت سجی ہوگی۔ فرمایا یہ تین نشانیاں ہیں۔ یہ چل پڑے ہیں جناب والا، چلتے چلتے وہاں پہنچے تو ایک مقام قباء کے اندر جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے، جنازہ پڑھا رہے تھے، تو اس سے پہلے آپ ایک مقام پر پہنچے، کیا دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، آپ کچھ لے کر آئے، ساتھ لے کر آئے، کہا حضور یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود بھی قبول کیا اور صحابہ کے اندر بھی اس کو تقسیم فرمایا۔ یہ خوشی سے مچلنا شروع ہو گئے، ایک شرط پوری ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد پھر آئے، صدقہ لے کر آئے، کہا حضور یہ صدقہ ہے قبول کریں۔ فرمایا کہ میں اسے نہیں لے سکتا، لہٰذا اس کو غرباء اور فقراء کے اندر تقسیم کر دو۔ پھر مچلنا شروع ہو گیا کہ دوسری شرط بھی قبول ہو گئی۔ مقام قباء کے اندر ایک باغ کے اندر جب آئے، تیسری بار دیکھا حضور ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، ایک شخص کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اوٹ سے چلتے چلتے حضور کے بالکل پیچھے آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کملی اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، کملی اوڑھی ہوئی ہے اور اپنے شانوں کو چھپایا ہوا ہے، اوٹ کے اندر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کم مجھے مہر نبوت پر نظر پڑے۔ دیکھتے 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 ایک مقام آیا، ذرا سی چادر ہٹی، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کی مہر نبوت سجی ہوئی ہے۔ جب زیارت ہوئی آپ سے برداشت نہ ہوا، آگے بڑھ کے حضور کی مہر نبوت کو بوسہ دینا شروع ہو گئے، چمٹ گئے، لپک گئے اور رونا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا معاجرہ پوچھا، حضور حق کی تلاش میں آیا تھا، آج آپ کے دامن سے وابستہ ہو کے وہ مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کلمہ بھی پڑھایا، اپنے اسلام کے حلقے کے اندر داخل بھی فرمایا اور اپنے سینے سے لگا کر خوشی سے اور اپنا ان کو خاص قرب بھی عطا فرمایا۔ یہ حضور کے صحابہ تھے، فارس سے چلتے آئے اور جہاں جہاں سے حضور کی بارگاہ میں چلتے آئے، آقا نے اپنے سینے سے لگایا، مقام دلایا۔ دوستان مکرم، مقام حدیبیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوا کر اپنے جو بال مبارک ہیں ایک سبز درخت کے اندر پھینکوائے، وہاں پہ لٹکوائے، جو بھی کیا۔ تو جب صحابہ کو پتہ چلا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، بوئے مبارک وہاں پہ، تو سارے لبک پڑے، سارے لبک پڑے، سب نے لیے، اپنے اپنے حصے کے لے لیے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی وہ وہاں سے چند باز حاصل کر لیے تھے، لے لیے تھے، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے دور کے اندر بھی اتنے سنبھال کے رکھے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا میں ان بالوں کو دھو کے اس کا پانی اس مریض کو پلا دیتی تھی، اللہ اس کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دیتا تھا۔
یہ حضور کے صحابہ حضور سے پیار کرتے، صحابہ ہوں کہ صحابیات ہوں، دوستان مکرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی ہر نسبت کا اتنا حیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت حافظ ابو نعیم نے متوفی جو 430 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، آپ فرماتے ہیں، عباد بن عبد الصمد سے نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں جی، آپ کے لمبے لمبے بال ہیں، لمبے لمبے بال، اچھا اتنے دراز تھے کہ جب وہ بیٹھتے تھے اور ان بالوں کو اگر چھوڑ دیتے تو وہ زمین تک پہنچاتے تھے، اتنے دراز تھے ہیں جی۔ کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ نے ان بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا ہوا ہے، اتنا کیوں بڑھایا ہوا ہے ہیں جی؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے نہیں میں ان کو کٹواتا، اس وجہ سے نہیں کٹواتا کہ ایک وقت ان پر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا، میرے حضور نے ان بالوں پر اپنا دست مبارک لگایا تھا، لہٰذا جن بالوں کو میرے حضور کا ہاتھ مس ہو گیا میں ان کا غلام اس کو کیسے کٹوا سکتا ہوں؟ لہٰذا مجھے حیات، اتنا ادب، اتنی تعظیم، آپ نے پھر کبھی بھی زندگی کے اندر بالوں کو نہیں کٹوایا بلکہ ہمیشہ ان کو سنبھال کے رکھا۔ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد بن جابر کہ دادا سیار بن طلق امامی ہیں جی، آپ وفد بنی حنیفہ میں رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ایک وفد کے ساتھ ایمان لائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے کرتے کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائیے، میں اس ٹکڑے کی زیارت کرتا رہا کروں گا، جب جب مجھے زیارت ہوتی رہے گی میرا دل بہلتا رہے گا۔ حضور مجھے اپنے کرتے کا ایک ٹکڑا عطا فرما دیں، جب جب میں آپ کے اس کرتے کو ٹکڑے کو دیکھتا رہوں گا میرا دل بہل جایا کرے گا۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں جی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اس قدر جناب والا ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ دوستان مکرم حدیثیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شاہد ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ، فرمایا میرا کوئی بھی صحابی جہاں بھی فوت ہوگا قیامت کے دن لوگوں کے لیے قائد بھی بن کے اٹھے گا اور نور بھی بن کے اٹھے گا۔ یہ حضور نے اپنے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا، پھر تب تابعین کا، تبع تابعین کا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر سب و شتم کریں، غلط زبان استعمال کریں، وہاں پر یہ نہیں کریں نہیں جی فرقہ واریت ہے، مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھو، میں کہ ہاتھ ہولا نہیں رکھنا نا، حضور کا فرمان پڑھ ہیں جی، آقا کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے ساتھ یاری ہماری ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جو صحابہ کا وفادار نہیں ہے۔ جو وفادار ہے ہمارے صحابہ کا، جو ہمارے وفادار صحابہ کا غلام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ ہماری امامت کا لائق وہی ہے جو حضور کے صحابہ کے ساتھ وفاداری کرے اور ان کی غلامی کو حاصل کرے، ہمیشہ ہاتھ میں رکھے۔ حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کوئی بندے کے ذہن میں کشمکش سوال اٹھے کہاں لکھا ہے جی، تو میں نے کہا جامع ترمذی اٹھا، اس کے اندر تمہیں معلوم ہوگا، بیروت کا جو چھاپا ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 180 پر، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا تیری زبان سے شر ہی نکلے گا جو حضور کے صحابہ کو بکواس کرتا ہے۔ فرمایا جو میرے صحابہ پر لعن طعن کرے اس کی باتوں میں نہیں کرنا، اس کا پھر جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر کے قریب نہیں جانا، اس کی عادت نہیں کرنی، نہ اس کے قریب تک جانا، وہ اتنا منحوس ہے۔ فرمایا اس بندے پر اللہ کی لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ فرمایا جب تم ایسے بندے کو دیکھو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا تو کسی اچھائی کا مستحق ہے ہی نہیں ہے، فرمایا تیرے شر پر پھر یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ رحمت اس کے قریب ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک جو بغض رکھتا تھا، آقا علیہ السلام جنازگاہ میں جا کر وہاں سے واپس آ کے جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلی بار دیکھا، اس سے پہلے نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، لہذا جو میرے عثمان سے بغض رکھے میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں۔
حضور نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو میں نے کہا کہ پھر جو اس صحابی سے بغض رکھے جن نبی کے نکاح کے ان کی صاحبزادی آئی ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی خلافت کا انکار کرے، جو ان کی امامت کا انکار کرے، جو ان کی افضلیت کا انکار کرے، جو ان کے بارے میں معاذ اللہ ظالم کے لفظ بولے، پھر فرمایا اس کی زبان سے ہمیشہ شر ہی نکلتا ہے۔ تو جو بندہ ایسے الفاظ کہے وہ بھی ہماری سمجھ میں، کیوں کہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلامی کو اختیار کرے، حضور کے صحابہ کی عظمت کو سمجھے، ہم اس کو اٹھا کے اپنے سروں پر رکھتے ہیں، اس کے مقام کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، فبأیہم اقتدیتم، ان میں سے ابو بکر صدیق کی پیروی کرو، عمر فاروق کی کرو، عثمان غنی کی کرو، مولا علی کی کرو، طلحہ کی کرو، زبیر کی کرو، سعد کی کرو، فرمایا ابو ہریرہ کی کرو، جس صحابی کی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرو، فرمایا ان میں سے جس کے ساتھ بھی تم اپنا تعلق جوڑو گے، اپنا رشتہ جوڑو گے، اپنے واسطے کو استوار کرو گے، فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کے رستے پر گامزن فرما دے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہے، جس آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں وہاں امن ہوتا ہے، اور فرمایا جس زمانے کے اندر میں تشریف فرما رہا، میرا اس زمانے میں آنا اس زمانے کے لیے امن ہے، اس زمانے کے لیے کیا ہے؟ امن ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت آ جائے گی، قیامت تک میرے صحابہ جہاں پر ہوں گے، میرے صحابہ کا ہونا اس زمانے کے لیے باعث امن ہے۔ فرمایا جب میرے صحابہ کا وجود نہیں رہے گا، ان کی محبت، ان کی ذکر کثرت کے ساتھ ان کی عقیدت نہیں رہے گی، فرمایا پھر وہاں پر قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ تو آج کا وہ دور ہے ہندوستان مکرم، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت پہ لعنت ڈال، چھوڑ فرقہ واریت کو، بس اتنا دیکھ لے کہ تیرے صحابہ کا ادب کون کرتا ہے، ہاں جی، تیرے حضور کے صحابہ کا ادب کون کرتا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کا عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، اور حضور سے ملی ہر نسبت، چاہے صحابہ ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، چاہے تابعین تبع تابعین ہوں، بزرگ ہوں، قرآن ہو، حضور کی سنت ہو، نبی کا فرمان ہو، جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی ہے، سنی رج کے اس کا پیار کرتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کا حیا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور علماء حقہ کی صحبت نصیب فرمائے، حضور کے صحابہ کی ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ یہ وہی صحابہ ہیں کہ جن کی اقتداء ہدایت کی ضمانت ہے، اور یہ وہی صحابہ ہیں کہ آخری فرمان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثلیت کیسے ہو سکتی ہے، ان کا مقام کوئی نہیں پا سکتا۔ فرمایا کہ اگر تم سونے کا پہاڑ، احد پہاڑ جتنا سونا اگر فرمایا تم خرچ کرو، اور میرے صحابہ ایک جو کی مٹھی، فرمایا یا آدھی مٹھی خرچ کریں، تو میرے صحابہ کی وہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی حقیقت میں محبت